اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء سورہ نمبر 4 مدینہ میں نازل ہوئی رکوع 24 آیات 176 شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دو سے بہت سے مرد و زن پھیلائے، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کے ٹوٹنے سے، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھی چیز کو خراب چیز سے نہ بدلنا، اور نہ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا جرم ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں 2 اور 3 اور 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے، یہ جس پر تمہارا قبضہ ہو، اس طرح زیادہ امکان ہے کہ تم ایک طرف نہ جھکو۔ اور عورتوں کو ان کے مہر تحفے کے طور پر ادا کر دو، پھر اگر وہ خوشی سے اس میں سے کچھ خود ہی تمہیں دے دیں تو اسے خوب مزے سے کھاؤ، اور اپنے مال جسے اللہ نے تمہارا سہارا بنایا ہے نادانوں کو نہ دو، مگر ان میں سے انہیں کھانے کو اور پہننے کو دیتے رہو اور ان سے مناسب بات کرو، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچے۔ پھر اگر تم ان میں صحیح شعور محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، مگر انہیں فضول طور پر اور جلدی جلدی نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جو دولت مند ہو وہ بچے اور جو مفلس ہو وہ دستور کے مطابق کھا لے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو ان کے لیے گواہ بلا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں جو والدین اور رشتہ داروں نے حصہ چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے اس میں جو والدین اور رشتہ داروں نے حصہ چھوڑا ہے، اس میں خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ یہ حصہ مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم اور محتاج آئیں تو انہیں بھی ان میں سے دو اور ان سے مناسب بات کر۔ اور لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں ان کی فکر کریں گے، بس انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سنجیدہ بات کرنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ ظلم کر کے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ پھر اگر عورتیں 2 سے اوپر ہوں تو ان کے لیے جو اس نے چھوڑا اس کا 2/3 ہے، اور اگر وہ ایک ہی عورت ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور اس کے والدین کے لیے اگر اس کے اولاد ہو ان میں سے ہر ایک کے لیے جو اس نے چھوڑا اس کا 6واں حصہ ہے۔ پھر اگر اس کے اولاد نہ ہوں اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3 ہے۔ ہاں اگر اس کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6 ہے، یہ وصیت کے بعد جو وہ کرے یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں کون تمہارے لیے نفع میں زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا اس کا نصف ہے اگر ان کے اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کے اولاد ہو تو تمہارے لیے جو انہوں نے چھوڑا اس کا 1/4 ہے، یہ وصیت جو وہ کریں یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور ان کے لیے تمہارے ترکے کا 1/4 ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہارے والدین ہو تو ان کے لیے جو تم نے چھوڑا اس کا 8واں ہے، یہ وصیت جو تم کرو یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کا ورثہ لیا جانا ہے کلالہ ہو، یعنی اس کے والدین اور اولاد نہ ہو مگر اس کے کوئی بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6 ہوگا۔ پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ وصیت جو کی گئی ہو یا قرضے کے بعد جو نقصان پہنچانے والا نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اور اللہ علم والا برداشت کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے وہ ان باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہتی ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ مگر جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی حدوں سے نکل جاتا ہے اسے وہ آگ میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بلا لو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو انہیں گھروں میں روک لو حتیٰ کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکالے۔ اور تم میں سے جو 2 ایسا کریں انہیں دکھ پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے کنارہ کر لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہاں اللہ صرف ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں برا کام کریں،
پھر جلدی ہی توبہ کر لیں۔ انہی کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ مگر ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں جو برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے تو وہ کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ ہے جو کافر ہی مر جاتے ہیں۔ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کو مجبور کر کے ورثے میں لے لو، اور انہیں اس لیے بھی نہ روکو کہ تم اس میں سے جو تم نے انہیں دیا تھا کچھ لے لو، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں اور ان سے دستور کے مطابق گزر بسر کرو۔ اور اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، مگر اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم ان میں سے کسی کو سونے کا ڈھیر دے چکے ہو تو بھی ان میں سے کچھ نہ لو۔ کیا تم وہ بہتان باندھ کر اور کھلا گناہ کر کے لوگے؟ مگر تم وہ کیسے لے سکتے ہو جب تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ اقرار لے چکی ہیں؟ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، مگر جو گزر چکا، بے شک یہ بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور یہ بری راہ ہے۔ تم پر حرام کی جاتی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری حفاظت میں تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان عورتوں سے ہوں جن سے تم تعلق قائم کر چکے ہو۔ ہاں، اگر ان سے تم نے تعلق قائم نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہوں، اور یہ کہ تم دو بہنیں جمع کرو مگر جو گزر چکا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور بیاہی ہوئی عورتیں بھی سوائے ان کے جن پر تم نے جنگ میں قبضہ کیا ہو حرام ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے، اور ان کے سوا جو بھی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تاکہ تم اپنے مال سے خانہ آبادی چاہو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرو۔ پھر اس فائدے کے عوض جو تم ان سے حاصل کرتے ہو ان کے مقرر کردہ مہر انہیں ادا کر دو، مگر مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم جس بات پر بھی باہم راضی ہو جاؤ، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں۔ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو تم میں اتنی گنجائش نہ رکھتا ہو کہ مومن شریف زادیوں سے نکاح کرے، وہ تمہاری ان مومن لڑکیوں سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، اور تم ایک دوسرے سے ہی ہو، اس لیے ان سے ان کے گھر والوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کر دو۔ وہ بیویاں بنیں نہ کہ آزاد شہوت رانی کریں، اور نہ چوری یارانہ گانٹھیں۔ پھر جب وہ بیویاں بن جائیں تو اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں صرف سزا سے جو شریف زادیوں کے لیے ہیں آدھی سزا ہوگی۔ یہ رعایت اس لیے ہے کہ تم میں مشکل میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر احکام واضح کرے اور تمہیں تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی راہ دکھائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خواہشات نفسانی کے پیچھے چل رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ سے بہت دور مڑ جاؤ۔ اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ وہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر رحیم ہے۔ اور جو دشمنی اور ظلم سے ایسا کرے گا اسے ہم جلد ہی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے بچو گے تو ہم تمہاری بدحالیاں دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت مقام میں داخل کریں گے۔ اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر جو برتری دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ مرد جو کچھ کماتے ہیں اس میں ان کا حصہ ہے، اور عورتیں جو کچھ کماتی ہیں اس میں ان کا حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے اس میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تمہارے عہد بندے ہیں انہیں بھی ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر بات کا گواہ ہے۔ مرد عورتوں کے سربراہ ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر برتری دی ہے، اور کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اور غائبانہ طور پر اس کی حفاظت کرتی ہیں جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے،
اور جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں بستروں میں الگ چھوڑ دو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں تو ان کے خلاف راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بلند و بزرگ ہے۔ اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان علیحدگی کا اندیشہ ہو تو ایک منصف اس مرد کے گھر سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر سے مقرر کرو، اگر وہ دو اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان ملاپ کرا دے گا، بے شک اللہ علم والا خبر رکھنے والا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کے شریک نہ کرو، اور والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، پاس بیٹھنے والے، راہگیر اور جس پر تمہارا قبضہ ہو، ان سب سے نیک سلوک کرو، بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنی مہربانی سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں مگر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے نہ روز آخرت پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ کیا برا ساتھی ہے، اور ان کا کیا بگڑتا اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آتے اور اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے، اور بے شک اللہ انہیں جانتا ہے۔ اللہ ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی گئی ہو تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنی جناب سے بہت اجر دیتا ہے۔ ہاں، کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول تجھے ان لوگوں پر گواہ کریں گے۔ اس دن وہ لوگ جو کفر کرتے اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں خواہش کریں گے کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اے ایمان والو، نماز سے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں، سوائے اس کے کہ تم سفر میں ہو، یہاں تک کہ تم نہا لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی جائے ضرور سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی لو اور اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب خدا کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی اختیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں تم بھی راہ خدا سے بھٹک جاؤ؟ مگر اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کی دوستی کافی ہے اور اللہ کی مدد کافی ہے۔ یہودیوں میں وہ بھی ہیں جو کلمات کو ان کے مقامات سے پھیر دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو مروڑ مروڑ کر اور دین میں تانہ زنی کر کے کہتے ہیں، ہم نے سنا مگر نہیں مانتے، اور تو سن نہ سنوایا جائے، اور ہم سے رعایت کر۔ لیکن اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور تو سن اور ہم پر نگاہ کر، تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ سیدھی بات ہوتی، مگر اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر دی ہے، سو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ کر انہیں پیچھے کی طرف موڑ دیں یا لوگوں پر لعنت کریں جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ ہاں، اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، مگر اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اس نے یقیناً ایک بڑے گناہ کی بات تراشی۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں؟ نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھ وہ کیسے اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب خدا کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ وہ بتوں اور سرکشوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ایمان والوں سے زیادہ راہ ہدایت پر ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کا مددگار تو کسی کو نہ پائے گا۔ کیا بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ تب تو وہ لوگوں کو ایک تل بھی نہ دیں گے۔ یا کیا وہ لوگوں سے اس وجہ سے کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے حسد کرتے ہیں؟ مگر ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب خدا اور حکمت دی تھی، اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی۔ اب ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ بھی ہیں جو اس سے روکا ہوا ہے، اور جلانے کے لیے جہنم کافی ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں انہیں ہم جلد ہی آگ میں ڈال دیں گے۔
جب کبھی ان کی کھالیں گل جائیں گی ہم انہیں اور کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے اور درست عمل کرتے ہیں انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن میں نہریں چلتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں خوب گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو اور یہ کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔ اللہ تمہیں کیا اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اپنے میں سے اصحاب امر کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی بات میں تم میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بات بہتر ہے اور نتیجے میں بہت عمدہ ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، مگر چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ باغیان خدا سے کرائیں، حالانکہ انہیں اس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور گمراہی میں بھٹکا دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو منافقوں کو دیکھتا ہے کہ تیرے پاس آنے سے رک جاتے ہیں، مگر اس وقت کیا حال ہوگا جب انہیں اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا مصیبت پیش آئے گی، پھر وہ تیرے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے، ہم تو صرف نیکی اور ملاپ چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ سب جانتا ہے، بس تو ان سے کنارہ کر اور انہیں نصیحت کر اور ان سے ان کے متعلق اثر کرنے والی بات کر۔ اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے وہ صرف اس لیے کہ اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کرے۔ اور اگر یہ لوگ بھی جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ پر نہیں، تیرے رب کی قسم، وہ ایمان پر نہیں جب تک وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے منصف نہ بنائیں۔ پھر جو فیصلہ تو کرے اس سے اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں اور پوری طرح تسلیم کریں۔ اور اگر ہم ان پر لازم کرتے کہ اپنوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، لیکن اگر وہ وہی کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تو یہ ان کے لیے بہتر اور خوب ثابت قدم کرنے والی بات ہوتی۔ اور اس صورت میں ہم ضرور انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے اور ضرور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ اور جو اللہ اور رسول کا کہنا مانتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوکاروں میں، اور وہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ خاص فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کافی جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر دستہ دستہ نکلو یا سب اکٹھے نکلو، مگر تم میں وہ بھی ہیں جو سستی کرتا ہے۔ پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، اور اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی فضل ہوتا ہے تو کہتا ہے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ بس چاہیے کہ وہ لوگ جو آخرت کے عوض دنیاوی زندگی کو بیچتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے گا پھر قتل ہو جائے گا یا غالب آ جائے گا ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ مگر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اس بستی سے جس کے باشندے ظالم ہیں نکال، اور اپنی جناب سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی جناب سے کسی کو ہمارا مددگار بنا۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر باغیان خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے حامیوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر جنگ لازم کر دی گئی تو ان کا ایک فریق لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے یا اس سے بھی سخت ڈر، اور کہنے لگا اے ہمارے رب، تو نے کیوں ہم پر جنگ لازم کی؟ کیوں نہ ہمیں تھوڑی مدت تک اور مہلت دی؟ کہہ دے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت جاننے والوں کے لیے بہتر ہے، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، اگرچہ تم اونچے مضبوط قلعوں میں ہو، اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے،
اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے رسول یہ تیری طرف سے ہے، کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، مگر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تجھے جو بھلائی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور تجھے جو برائی آتی ہے وہ تیرے اپنی طرف سے ہوتی ہے، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور کوئی منہ موڑ لے تو ہم نے تجھے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور وہ بات تو اطاعت کی کرتے ہیں، مگر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان کا ایک گروہ تیرے کہے کے خلاف مشوروں میں رات گزار دیتا ہے، مگر جو مشورے وہ راتوں کو کرتے ہیں اللہ انہیں لکھ لیتا ہے۔ بس تو ان سے کنارہ کر اور اللہ پر بھروسہ کر، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ ہاں، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے، اور جب انہیں امن یا خوف کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اسے رسول اور اپنے سرداروں کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ نتیجہ اخذ کر سکتے تھے وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے چل پڑتے۔ بس تو اللہ کی راہ میں جنگ کر، تجھ پر تیرے اپنے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں، اور مومنوں کو ابھار، قریب ہے کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اور اللہ سخت زور والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جو اچھی بات کی سفارش کرے گا اس میں اس کا حصہ ہوگا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس میں اس کا ذمہ ہوگا، اور اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کہا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کہو یا اسے لوٹا دو، بے شک اللہ ہر بات کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ضرور تمہیں روز قیامت کو، جس میں کوئی شبہ نہیں، جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ پر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے عملوں کے سبب انہیں اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم اسے راہ دکھانا چاہتے ہو جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہے؟ اگر جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تو راہ نہیں پا سکتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی اسی طرح کفر کرو جس طرح وہ کفر کرتے ہیں، پھر تم برابر ہو جاؤ۔ بس ان میں سے کسی کو رفیق نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو انہیں پکڑ لو اور جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو رفیق اور مددگار نہ سمجھو سوائے ان لوگوں کے ایسی قوم کے ساتھ جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، یا وہ تمہارے پاس آئیں اور ان کے سینے اس بات سے تنگ ہوتے ہوں کہ تم سے یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر قابو دے دیتا، اور پھر وہ تم سے ضرور لڑتے۔ ہاں، اگر وہ تم سے الگ رہیں کہ تم سے جنگ نہ کریں اور صلح پیش کریں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راہ نہیں رکھی۔ تم دوسرے وہ بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، جب کبھی وہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں اس میں اوندھے منہ گر جاتے ہیں۔ سو اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں اور تمہیں صلح پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑ لو اور جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کر دو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلی سند دی ہے۔ اور کسی مومن کے لیے ممکن نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام آزاد کیا جائے، اور اس کے گھر والوں کو خون بہا دیا جائے سوائے اس کے کہ وہ صدقہ کر دیں۔ اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہو مگر وہ خود مومن ہو تو ایک مومن غلام آزاد کیا جائے، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کو خون بہا دیا جائے اور ایک مومن غلام آزاد کیا جائے، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کو خون بہا دیا جائے اور ایک مومن غلام آزاد کیا جائے۔ پھر جو یہ نہ پائے وہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے تاکہ اللہ توبہ قبول کرے، اور بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور وہ اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو پہچان کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان ڈھونڈتے ہو تو اللہ کے پاس بہت مال غنیمت ہے، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، اس لیے پہچان کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھتا ہے۔
مومنوں میں بغیر کسی تکلیف کے گھر بیٹھے رہنے والے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو اللہ نے گھر بیٹھنے والوں پر مرتبے میں فضیلیت دی ہے، اور سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، مگر اللہ نے جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھنے والوں پر اجر عظیم سے فضیلیت دی ہے، یعنی اس کی طرف سے مرتبے اور بخشش اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فرشتے ان لوگوں کو جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں وفات دیتے ہیں تو کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بے بس تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ہاں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ مگر بے بس مرد، عورتیں اور بچے جو کوئی ترکیب نہیں کر سکتے اور نہ راہ پاتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی پناہ گاہیں اور فراغی پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف مہاجر ہو کر نکلتا ہے پھر اسے موت آ لیتی ہے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم ملک میں نکلتے ہو تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کر لو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے رسول، جب تو ان کے درمیان ہو اور انہیں نماز میں کھڑا کرے تو ان کا ایک گروہ تیرے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے نماز ادا نہیں کی آئے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنے بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں، مگر تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار رکھ دو، مگر اپنے بچاؤ کیے رہو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کے گھر کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے یاد کرتے رہو، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو باقاعدہ نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر پابندی وقت کے ساتھ لازم کی گئی ہے، اور اس قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسی تمہیں تکلیف ہوتی ہے، مگر تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں وہ نہیں رکھتے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اے رسول، ہم نے تیری طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے تجھے سجھایا ہے فیصلہ کرے، مگر تو دغا بازوں کا وکیل نہ بننا، اور اللہ سے بخشش مانگ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان کی طرف سے جو اپنوں سے دغا کرتے ہیں جھگڑا نہ کر، بے شک اللہ کسی دغا باز گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں سے چھپتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کرتے ہیں جن سے وہ راضی نہیں ہوتا، اور اللہ نے ان کے عملوں کو گھیر رکھا ہے۔ دیکھو، تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کرتے ہو، مگر روز قیامت کو کون ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا؟ اور جو برا کام کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا، اور جو گناہ کمائے وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور جو غلطی یا گناہ کمائے پھر اسے کسی بے گناہ پر ڈال دے تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اور اے رسول، اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان کا ایک گروہ نے قصد کر ہی لیا تھا کہ تجھے بھٹکا دیں، مگر وہ صرف اپنے آپ کو ہی بھٹکاتے ہیں اور تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جو تو نہیں جانتا تھا، اور بے شک تجھ پر اللہ کا فضل بڑا ہے۔ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کوئی صدقہ کرنے یا نیک کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی تلقین کرے، اور جو اللہ کی خوشنودگی کی طلب میں ایسا کرتا ہے اسے ہم بڑا اجر دیں گے، اور جو اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کسی راہ پر چلتا ہے، اسے ہم ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ کیا بری جگہ ہے۔ اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، مگر اس کے سوا جسے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ دور گمراہی میں بھٹک گیا ہے۔ وہ تو اس کے سوا صرف دیویوں کو پکارتے ہیں، اور وہ صرف سرکش شیطان کو پکارتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس نے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ضرور ایک مقررہ حصہ لے لوں گا اور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کروں گا،
اور انہیں تلقین کروں گا تو وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، اور انہیں تلقین کروں گا تو وہ خدا کی بناوٹ میں تبدیلیاں کریں گے، مگر جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ساتھی بنائے گا وہ یقیناً کھلے نقصان میں پڑ گیا۔ وہ انہیں وعدے دیتا اور آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، مگر شیطان صرف دھوکے کا وعدہ کرتا ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ وہاں سے بچ کر جانے کو کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور درست عمل کرتے ہیں، انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور کون ہے جس کا قول اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ نہ تمہاری آرزوؤں سے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے، جو بھی برا کام کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پائے گا۔ اور جو کوئی، وہ مرد ہو یا عورت، نیک کام کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو ایسے لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر تل برابر ظلم نہ ہوگا۔ اور اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیک بھی ہوا، اور اس نے ابراہیم حنیف یکسو کے طریقے کی پیروی بھی کی، اور ابراہیم کو اللہ نے دوست بنایا تھا۔ اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اور وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں، اور جو کچھ یتیم عورتوں کے بارے میں تمہیں کتاب میں سنایا گیا ہے، اور جنہیں تم ان کا حق جو ان کے لیے لازم کیا گیا ہے نہیں دیتے، مگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور بے بس لڑکوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور تم جو بھلائی بھی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے سرکشی یا بے رخی کا ڈر ہو تو وہ ان دو پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں صلح طے کر لیں، اور صلح اچھی چیز ہے، اور دلوں میں لالچ رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر تم نیک سلوک کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، اور تم عورتوں کے درمیان برابری نہیں رکھ سکو گے، خواہ تم کتنی ہی خواہش کرو، مگر پوری طرح ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ اسے لٹکی ہوئی شے کی طرح چھوڑ دو۔ اور اگر تم صلح رکھو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ دو علیحدہ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور ہم نے انہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور تمہیں تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو اے لوگوں تمہیں اٹھا لے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔ کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اگرچہ وہ خود تمہارے یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو، وہ مالدار ہو یا مفلس، اللہ ان سے زیادہ حقدار ہے۔ بس خواہش کے پیچھے نہ لگو کہ انصاف نہ کرو، اور اگر بات کو گول مول کرو گے یا کنارہ کر جاؤ گے تو اللہ یقیناً تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی ایمان لاؤ، اور جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرتا ہے وہ دور گمراہی میں بھٹک گیا۔ جو لوگ ایمان لائے پھر منکر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر منکر ہو گئے، پھر انکار میں بڑھتے گئے، اللہ انہیں کبھی نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ منافقوں کو خوشخبری دے کہ انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ وہ جو مسلمان کے سوا کافر کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ مگر عزت تو ساری اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ تم پر کتاب میں نازل کر چکا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسوں کے پاس مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی بات میں لگ جائیں کہ پھر تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ جو تمہارے متعلق انتظار میں رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ سے فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کے نصیب میں کچھ ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم نے تم پر قابو نہ پا لیا تھا اور تمہیں مومنوں سے بچایا نہ تھا؟ اب اللہ تمہارے درمیان روز قیامت کو فیصلہ کرے گا،
مگر اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سست اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ درمیان میں دانو ڈول ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، مگر جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تو کوئی راہ نہیں پا سکتا۔ اے ایمان والوں، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کھلی سند دے دو؟ بے شک منافق آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو خالص اللہ کا بنا دیں، تو وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بڑا اجر دے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان رکھو، اور اللہ تو قدر سناش اور علم والا ہے۔ بری بات کے کھلے اظہار کو پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جس پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈال دیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ بنائیں، وہی سچے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں کسی ایک کو بھی جدا نہ کیا، انہیں وہ ان کی اجرتیں جلدی ادا کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول، اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتاری جائے۔ وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کھلم کھلا دکھا، اور انہیں ان کے ظلم کے سبب بجلی نے آ پکڑا۔ پھر اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح نشان آ چکے تھے، انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، اور ہم نے اس بات کو بھی معاف کیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلی سند دی۔ ہم نے ان سے اقرار لیتے وقت طور کو ان کے اوپر بلند کیا، اور ان سے کہا کہ دروازے میں پوری فرما برداری سے داخل ہونا، اور ان سے کہا کہ یوم سبت میں حد سے نہ نکلنا، اور ہم نے ان سے پختہ اقرار لیا۔ پھر ان کے اپنا اقرار توڑنے، ان کے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے، ان کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے، اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دل ڈھکے ہوئے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو وہ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے کفر ان کے مریم پر بڑا بہتان بولنے اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا تھا، حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا تھا اور نہ اسے سولی دیا تھا، لیکن انہیں شبہ ہوا تھا، اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ بھی اس کے متعلق شک میں ہیں۔ انہیں وہم و گمان کے پیچھے لگنے کے سوا اس کا کوئی علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور بے شک اللہ غالب و دانا ہے۔ اور اہل کتاب میں جو کوئی بھی ہے وہ ضرور اس پر اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا، اور روز قیامت کو وہ ان پر گواہ ہوگا۔ ہاں، یہودیوں کے ظلم، ان کے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکنے، ان کے سود لینے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کا لوگوں کے مال ناحق کھانے کے سبب ہم نے پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام کر دی، اور ان میں کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں علم پختگار لوگ اور مومن اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے اس پر جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا ایمان رکھتے ہیں، انہیں ہم بڑا اجر دیں گے۔ ہم نے تیری طرف وحی کی ہے جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اس کی اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، اور وہ رسول بھی ہیں جن کا قصہ ہم تجھ سے پہلے کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی ہیں جن کا قصہ ہم نے تجھ سے نہیں کیا، اور موسیٰ سے اللہ نے صاف کلام کیا، رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ہاں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو اتارا ہے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں وہ دور گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ لوگ انکار کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، انہیں اللہ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا سوائے جہنم کی راہ کے،
جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اے لوگو، رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، بس ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر تم انکار کر دو گے تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو اور نہ اللہ کی نسبت حق کے سوا کوئی بات کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ تھا جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھا۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مگر تین نہ کہو، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تو صرف ایک ہی ہے، اور اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ مسیح اس بات سے ہرگز آر نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، نہ مقرب فرشتے ہی، اور کوئی اس کی عبادت سے آر کرے گا اور تکبر کرے گا تو ان سب کو وہ اپنے پاس جمع کر لے گا۔ پھر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں وہ ان کی اجرتیں پوری ادا کر دے گا، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ اور وہ جنہوں نے آر کیا اور تکبر کیا، انہیں وہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کر دیا ہے۔ سو وہ جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، انہیں وہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں کہ اللہ تمہیں کلالہ، والدین اور اولاد کے بغیر کے متعلق فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو تو اس کی ایک بہن ہو تو اسے ترکے کا نصف ملے گا، اور وہ خود اس کا وارث ہوگا اگر اس کی بہن کی اولاد نہ ہو، اور اگر وہ دو عورتیں ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہوگا، اور اگر بھائی بہنوں میں کئی مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کی مانند ہوگا۔ اللہ تم پر واضح کرتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔